بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ یوٹیوب چینل پر طارق متین آپ کو خوش آمدید کہتا ہے۔ سب سے پہلے آپ سے درخواست کہ اگر آپ چاہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ وہ چیزیں جو میں چاہتا ہوں آپ تک پہنچیں وہ آپ تک پہنچ سکیں۔ ایک بہت اہم ترین خبر، اس خبر سے جڑی کچھ ریسنٹ ڈیولپمنٹس، کچھ اینگلز جن پر ہم اس ویلاگ میں ہم بات کریں گے۔ ایک رابطہ ہوا ہے ٹیلی فون پر ڈونلڈ ٹرمپ اور سعودی عرب کے شاہ سلمان کے درمیان، اور یہ جو رابطہ ہے یہ بڑا سگنیفیکنٹ ہے، اس کی ٹائمنگ بڑی اہم ہے، اس پر ہم بات کریں گے۔ اور سعودی عرب نے ایک بار پھر اپنے موقف کو دہرایا ہے، کیا گفتگو ہوئی ہے، کیا چیزیں رپورٹ ہو رہی ہیں، یہ تو میں آپ کو بتاؤں گا، لیکن اس خبر کو جوڑ کر دیکھنا ہوگا ہمیں۔ کئی دفعہ ہمارے سامنے جب خبر آتی ہے دو سربراہان حکومت کا رابطہ، اور اس رابطے میں ہمیں جو سٹینڈرڈ اور موٹی موٹی چیزیں ہوتی ہیں، جیسے اگر آپ خبر دیکھیں تو آپ کو پتہ چلتا ہے کہ رابطہ ہوا، باہمی دلچسپی کے امور پر تبادلہ خیال ہوا۔ اس حوالے سے اس موقف کو اس ملک نے دہرایا اور کہا کہ ہم نے ہمیشہ آپ کی اس سلسلے میں مدد کی ہے، مدد جاری رہے گی۔ آپ کو ایک سٹینڈرڈ موٹا سا بیان سامنے نظر آتا ہے اور یہ ہمیشہ کی پکچر ہوتی ہے، آپ کو لگتا ہے کچھ نیا نہیں ہے، لیکن پھر اسے آپ سیاق و سباق کے ساتھ، حالات و واقعات کے ساتھ جوڑ کر دیکھیں تو آپ کو چیزیں سمجھ میں آتی ہیں۔ یہاں یہ تجزیہ کرنا آپ کے لیے بھی بڑا ضروری ہے۔ میں اس خبر سے جڑی کچھ چیزیں، امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس، انہوں نے اس جمعے کو خانہ کعبہ میں جو خطبہ دیا، اس خطبے میں جو باتیں کی ہیں، انہوں نے سعودی عرب میں سوشل میڈیا پر آگ لگا دی ہے۔ میں بالکل ذمہ داری کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ان کے اس خطبے کے بعد سوشل میڈیا پر ایک آگ سی لگ گئی ہے اور لوگ اپنے خیالات کا اظہار کر رہے ہیں۔ ایسا کیا کہا ہے اور لوگ کیا کہہ رہے ہیں، یہ بھی میں آپ کے حوالے کروں گا۔ پھر آپ اس چیز کو ڈونلڈ ٹرمپ اور جو شاہ سلمان کی گفتگو ہے اس سے جوڑ کر دیکھیے گا، کچھ چیزیں آپ کی سمجھ میں آئیں گی۔ یہ انالائز کرنے کے لیے چیزوں کو جوڑنا بڑا ضروری ہوتا ہے، تو آپ کو خود سمجھ میں آئیں گی کچھ چیزیں۔ دیکھیے، شاہ سلمان اور ڈونلڈ ٹرمپ میں یہ ٹیلی فونک رابطہ جو ہے، اس رابطے کی سگنیفیکنس یہ ہے کہ یو اے ای اور اسرائیل کے درمیان جو ڈیل ہوئی، ڈیل آف دا سینچری، اس کے بعد یہ پہلا رابطہ ہے شاہ سلمان اور ڈونلڈ ٹرمپ کا، سعودی قیادت کا امریکی قیادت سے، یہ پہلا رابطہ ہے، تو اس لیے بڑا اہم ہے۔ ایک بات چیت ہوئی ہے جیریڈ کشنر کے درمیان اور محمد بن سلمان کے درمیان، لیکن یہ حکمران کا حکمران سے پہلا رابطہ ہے۔ اس رابطے میں آپ کو خبر تو یہی مل رہی ہے کہ سعودی عرب نے اپنے موقف کو دہرایا کہ وہ فلسطینی ریاست کے شفافیت پر مبنی، انصاف پر مبنی، حق پر مبنی فیصلے پر جب تک عمل درآمد نہیں ہوتا تب تک اسرائیل سے تعلقات کی بحالی، اسرائیل کو تسلیم کرنے کی جانب نہیں بڑھے گا۔ یہ شاہ سلمان نے ڈونلڈ ٹرمپ پر کلیئر کر دیا۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ جو ہے انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک عرب پیس انیشیٹو شروع کیا تھا 2002 میں، تو ہمارا جو تب موقف تھا، ہمارا موقف اب بھی وہی ہے۔ تب موقف کیا تھا؟ یہ موقف آپ کو ابھی ریسنٹلی جو مائک پومپیو نے دورے کیے ہیں ان دوروں میں بھی نظر آیا کہ 1967 کی پوزیشن پر جب تک بحالی نہیں ہوتی فلسطینی ریاست کی، ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے ویلاگ میں بتایا تھا، تب لڑائیاں ہوئی تھیں، اسرائیل نے تباہ کر کے رکھ دیا تھا اپنے خود سے لڑنے والے ملکوں کی فضائیہ کو، اور پھر انہوں نے ہار مانی تھی، انہوں نے ڈیلز کی تھیں، یہ سب کچھ ہوا تھا۔ تو ایک تو وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ 1967 والی پوزیشن پر بحالی ہو۔ دوسرا ان کا یہ کہنا ہے کہ فلسطینی ریاست کا قیام جو ہے وہ عمل میں آئے، حق پر مبنی، سچ پر مبنی، تب تک ہم تسلیم نہیں کریں گے۔ اور پھر جو G20 کا اجلاس ہوا، اس حوالے سے بات چیت ہوئی، ٹرمپ نے کچھ تعریفیں کیں اور یہ سب کچھ ہوا۔ یہ بڑی سٹینڈرڈ سی بات ہے۔ ٹرمپ نے جو اہم ترین ہے اس میں، وہ یہ ہے کہ ٹرمپ نے شکریہ بھی ادا کیا اور تعریف بھی کی اس قدم کی جو سعودی عرب نے ابھی اٹھایا ہے۔ جب میں نے آپ سے کہا تھا کہ سعودی عرب مان گیا ہے، چیزیں آہستہ آہستہ آپ کے سامنے آئیں گی، تو ٹرمپ نے کہا یہ جو آپ نے اپنی فضائی حدود کھولی ہیں، ان فضائی حدود کا کھولنا جو ہے یہ بہترین کام ہے، یہ آپ نے بڑا اچھا کیا، ہم آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ تو یہ کام ہوا۔ اس کے بعد جو ہے جیریڈ کشنر نے بات کی تھی شہزادہ محمد بن سلمان سے، اور انہوں نے بھی شکریہ ادا کیا تھا، تو سعودی عرب نے ماننے کی طرف قدم بڑھا دیے تھے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا اسرائیل ہایوم میں اورڈ گرینوٹ کا آرٹیکل، اس میں انہوں نے لکھا تھا کہ شاہ سلمان یہ کہتے رہے ہیں اور کہتے رہیں گے کہ سعودی عرب تسلیم نہیں کرے گا۔ محمد بن سلمان مان گئے کیونکہ وہ اپنا امن کے علم بردار کا جو امیج ہے وہ امیج دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں۔ یہ تمام ڈیولپمنٹس ہو رہی ہیں۔ محمد بن سلمان ابھی ایک ڈیل کرنے جا رہے تھے، بھانڈا پھوٹ گیا، محمد بن سلمان رک گئے۔ اب اسماعیل ہنیہ نے فلسطین کے
اور حزب اللہ کے حسن نصر اللہ نے، انہوں نے کہا ہے اپنا بیان دیتے ان تمام ڈیولپمنٹس پر کہ ہم انہیں تسلیم نہیں کرتے، ہماری مزاحمت کا سلسلہ جاری رہے گا۔ یہ تو ہیں اس ریجن کی پولیٹیکل ڈیولپمنٹ۔ ان پولیٹیکل ڈیولپمنٹس کو اور ان رابطوں کو ہمیں جوڑ کر کیسے دیکھنا ہوگا؟ دیکھیے، امام کعبہ شیخ عبد الرحمن السدیس نے اس جمعے کو اب سے 4 روز پہلے خطبہ دیا مسجد الحرام میں، اور اپنے خطبے میں انہوں نے جو باتیں کی، انہوں نے سعودی عرب میں سوشل میڈیا پر ایک آگ بھڑکا دی ہے۔ یہ ذہن سازی کی ابتدا کہا جا رہا ہے اسے، یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ لوگ اپنے ریئیکشن میں کہہ رہے ہیں۔ ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ ایک سینسٹیو میٹر ہے، لیکن امام کعبہ نے اس پر بات چیت کر کے جو سعودی حکمرانوں کا دماغ ہے وہ لوگوں تک ٹرانسفر کرنا شروع کر دیا ہے۔ امام کعبہ صاحب نے یہودیوں کے بارے میں، اب شیخ عبد الرحمن السدیس پاکستان میں بھی بڑے مقبول ہیں، مسلم دنیا میں بڑے مقبول ہیں۔ آپ پاکستان میں کسی بھی جگہ جائیں جہاں آپ کو سی ڈیز نظر آئیں گی، کسی بھی سی ڈی شاپ پر کسی بھی جگہ، تو وہاں پر آپ کو اسلامک سیکشن میں جہاں قرأت کی سی ڈیز سب سے زیادہ نظر آئیں گی، وہاں شیخ عبد الرحمن السدیس کی سی ڈیز جو ہیں وہ سب سے زیادہ نظر آئیں گی، لوگ سب سے زیادہ ان کو سنتے ہیں۔ آپ یوٹیوب پر باقی میڈیا پر دیکھیں تو تلاوت جو ان کی بے تحاشا شوق سے، دل سے، عقیدت سے سنی جاتی ہے۔ تو شیخ عبد الرحمن السدیس صاحب نے یہودیوں کے بارے میں بات چیت کی اپنے اس خطبے میں، اور کہا کہ مسلمان جو ہیں وہ ڈائلاگ کا، بات چیت کا آغاز کریں، رحم دلی کا مظاہرہ کریں، یہ اسلام کی روح ہے۔ انہوں نے زور دیا کہ ہم غلط تصورات سے بچیں۔ اب میں آپ کو جو رپورٹ ہو رہا ہے اس کے اسکرین شاٹس بھی دکھا رہا ہوں کہ ہم غلط تصورات سے بچیں اور ہیلدی ڈیلنگز کی جانب بڑھیں، یہ ہمیں اسلام بتاتا ہے۔ پھر انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ سے مثالیں دیں، اور یہودیوں سے تعلقات کی مثالیں دیتے ہوئے انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انہوں نے ایک بار ایک یہودی عورت کے مشکیزے سے وضو کے لیے پانی لیا تھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ جو خیبر ریجن کے یہودی تھے، ان خیبر ریجن کے یہودیوں کے ساتھ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امن معاہدہ کیا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اپنے پڑوسی سے، یہودی پڑوسی سے حسن سلوک اتنا شاندار اور اتنا جاندار تھا کہ اس نے متاثر ہو کر دین اسلام قبول کر لیا۔ تو ایک تو یہ مثالیں انہوں نے دیں ان حالات میں۔ پھر انہوں نے کہا کہ جب مکالمہ ختم ہو جاتا ہے تو مکالمہ ختم ہونے سے تہذیبوں کا تصادم جنم لیتا ہے، نفرت، تشدد اور دوریاں پیدا ہوتی ہیں۔ ہمیں اپنے حکمرانوں کی بات ماننا ہوگی۔ اب آپ اس کو دیکھیں، امام کعبہ جس وقت یہ باتیں کر رہے ہیں، یہودیوں کے حوالے سے بات کر رہے ہیں، ان حالات میں ہو کیا رہا ہے؟ ہمیں اپنے حکمرانوں کی بات کو ماننا ہوگا۔ اس پر ریئیکشن کیا ہے؟ ایک ٹویٹ کیا گیا، اور یہ سوشل میڈیا کا کچھ ریئیکشن ہے جو رپورٹ ہو رہا ہے، میں کچھ چیزیں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ورنہ بڑی تعداد میں لوگ ریئیکٹ کر رہے ہیں۔ اس ٹویٹ میں لوگوں نے امام کعبہ کے جو خطبے میں الفاظ ہیں ان کو رپورٹ کرتے ہوئے کہا ہے کہ تعلقات کی بحالی کی تیاری کا خطبہ دیا گیا ہے۔ آل سعود ویسے تو کہتی ہے کہ حرمین شریفین کو، مسجد الحرام کو، مسجد نبوی کو سیاست سے دور رکھا جائے، لیکن جب انہیں ضرورت پڑتی ہے تو یہ لوگ اسے استعمال کرتے ہیں اپنے مقاصد پورے کرنے کے لیے۔ لوگ یہ بات کر رہے ہیں، لوگ کیا کہہ رہے ہیں کہ حرم شریف کو قاتلوں سے تعلقات کی بحالی کے لیے، اب یہ ایک اور ٹویٹ ہے، یہ دیکھیے کہ آل سعود حرم شریف کو قاتلوں سے تعلقات کی بحالی کے لیے استعمال کر رہی ہے، اس سے اسلام کو دراصل خطرہ ہے۔ امام کعبہ صاحب نے اس موقع پر، اگر آپ ڈیل آف دا سینچری کا اس کے کانٹینٹ کو دیکھیں تو اس میں مسجد اقصیٰ پر بھی بات کی گئی۔ امام کعبہ صاحب نے اپنے خطاب میں مسجد اقصیٰ پر بات کی، اور مسجد اقصیٰ پر بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اس وقت مسجد اقصیٰ یرغمال بنی ہوئی ہے، وہ دشمن کے قبضے میں ہے۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ نئی جد و جہد اور نئی کوشش میں مسجد اقصیٰ کو بھلایا نہ جائے۔ اب جو نئی جد و جہد، نئی کوشش ہے، اس میں مسجد اقصیٰ کی بات ہو رہی ہے، اس کو نہ بھلایا جائے، مگر یہ بڑا اہم ہے، مگر میڈیا کی مبالغہ آرائی اور انٹرنیٹ کی جنگ سے بچا جائے۔ یعنی جہاں ایک عام آدمی کے جذبات انوالو ہو سکتے ہیں اس معاملے پر، اور جہاں میڈیا ان چیزوں کو رپورٹ کرے گا، میڈیا کی مبالغہ آرائی اور انٹرنیٹ کی جنگ سے بچا جائے۔ انہوں نے دعا کی مسجد اقصیٰ کے حوالے سے، اور شیخ عبد الرحمن السدیس نے مسجد اقصیٰ کے حوالے سے دعا کرتے ہوئے کہا کہ اللہ مسجد اقصیٰ کو ظالموں کے پنجوں سے چھڑا، اس کا تقدس بحال رکھ، تا وقت یہ کہ ماضی کی غلطیوں کا ازالہ نہ ہو جائے۔ اب اس پر بھی ایک صارف نے ٹویٹ کیا اور کہا کہ
عبد الرحمن السدیس صاحب کے خطبے سے یہ ثابت ہوا کہ فلسطینی بچوں کے جوتے بعض محترم لوگوں کی داڑھیوں سے زیادہ صاف ہیں۔ آپ دیکھیے عبد الرحمن السدیس صاحب کا پہلی بار یہ موقع نہیں ہے کہ جو کردار ہے اس پر لوگوں نے بات کی ہے، اور بات کرتے ہوئے ان سے کہا ہے کہ آپ ہمیں جو مثالیں دے رہے ہیں ان پر ہمیں اعتراض ہے۔ سال 2017 میں انہوں نے ایک بیان دیا تھا جب ڈونلڈ ٹرمپ محمد بن سلمان صاحب کی بڑی تعریفیں کر کے ینگ انرجیٹک ویژنری لیڈر کے طور پر دنیا کے سامنے پیش کر رہے تھے، تو انہوں نے کہا تھا کہ ٹرمپ اور سعودی عرب دنیا کو امن کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ تب بڑی تنقید ہوئی تھی ان پر۔ جنیوا میں ایک مسجد میں 2018 میں امام کعبہ جو ہیں وہ خطبہ دے رہے تھے، اور وہاں پر ایک نوجوان کھڑا ہو گیا اور اس نے کہا کہ آپ ہمیں امن کا لیکچر دے رہے ہیں، ہم سے امن کی باتیں کر رہے ہیں، لیکن آپ کے حکمران، ان دنوں میں قطر سے جو تعلقات تھے ان کا بھی حوالہ دیا گیا کہ آپ کے حکمرانوں کی وجہ سے یمن میں، قطر میں بھوک کا، قحط کا خدشہ پیدا ہو رہا ہے، اور آپ کے بائیکاٹ نے وہاں مسلمانوں کا حال برا کر دیا ہے، اور آپ کی ان پالیسیز کے باوجود بھی آپ ہم سے امن کی باتیں کر رہے ہیں۔ تو لوگوں نے ریئیکٹ اب بھی کیا ہے، پہلے بھی کرتے رہے ہیں ان کی گئی باتوں پر۔ حقیقت یہ ہے کہ سعودی عرب تقریباً مان چکا ہے، اس وقت سعودی عرب ٹائم گین کر رہا ہے، چیزیں بہتر کر رہا ہے، اور آہستہ آہستہ سعودی عرب کی جانب سے جس طرح سے فضائی حدود کی بات ہوئی، باقی چیزوں کی بات ہوئی، اس اقدام کی بھلے تسلیم نہ کیا جائے لیکن تائید کی جائے گی، توصیف کی جائے گی، تعریف کی جائے گی۔ میں نے آپ سے عرض کیا تھا اور اس کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ ملتے ہیں آپ سے اگلے ویلاگ میں۔